برطانیہ کے ایک بادشاہ کو سینکڑوں سال قبل عجیب آئیڈیا آیا اور یہ آئیڈیا آگے چل کر دنیا کا سب سے زیادہ بولے جانے والا تیسرا لفظ بن گیا۔ وہ ملکہ کے ساتھ بیٹھ کر میوزک سن رہا تھا، آتش دان روشن تھا، کمرے کے اندر حدت تھی۔ غلام 10-15 منٹ بعد آتش دان میں سندل کی خشک ٹہنی ڈال دیتا تھا، جس کے ساتھ ہی کمرہ سندل کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے کھلے تھے، بادشاہ اور ملکہ کھڑکیوں کے پار برف گرتے دیکھ رہے تھے۔ شاہی باغ کے درخت سفید برف کا غلاف اوڑھ چکے تھے۔ غلام چوبی فرش پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور ان کے قدموں کی چاپ موسیقی میں گھل کر ماحول کو مزید رنگین، مزید کیف انگیز بنا رہی تھی۔ سازندے مخصوص شاہی لے میں آلات موسیقی بجا رہے تھے۔ یہ لے بادشاہ نے خصوصی طور پر تیار کرائی تھی۔ اس میں عیش، عشرت اور رومانس کی ایک لمبی لے کے بعد اچانک تلواروں کی جھنکار، فوجی ڈھول کی تھپ تھپ اور توپوں کی چنگھاڑ سنائی دیتی تھی، اور چند سیکنڈ بعد رومانس، عشرت اور عیش کی دھنیں واپس آ جاتی تھیں۔ یہ لے بادشاہ کے مزاج کی عکاسی تھی۔ یہ سننے والوں کو یاد کرواتی تھیں کہ ان کے ذل الہی عام دنوں میں رومان پرور لیکن جنگی حالات میں سخت گیر ہیں۔ بادشاہ نے ملکہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ملکہ کمرے میں گرمی، مشروب مغرب کی تلخی، موسیقی کی رومانویت اور بادشاہ سلامت کی نیت کی وجہ سے گلنار ہو رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ تھا، ہونٹ ہولے ہولے کپکپا رہے تھے، ہاتھوں میں مسرت انگیز لغزش تھی، اور اس کے دل کے آخری لوپ پر ہلکی ہلکی گدگدی ہو رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈ بعد کرسی پر پہلو بدلتی تھی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھی، ان کی آنکھوں میں تیرتے پیغام پڑتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کا نیلا پن گہرا ہو جاتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی یہ ادا دنیا کی قیمتی ترین نعمت لگتی تھی، اور وہ شوق کے اس مرحلے کو وصل کی بے لگام تند خواہشوں تک پھیلائے رکھتا تھا۔ بادشاہ ملکہ کی نیلی ہوتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں عجیب آئیڈیا آ گیا۔ بادشاہ نے سوچا، برطانیوں میں ہزاروں لوگ گھروں میں ہیں، اور ہر گھر میں میاں بیوی بھی ہیں، اور ان کے درمیان تعلقات بھی ہیں، مگر یہ لوگ ان ازدواجی تعلقات میں بادشاہ کو شامل نہیں کرتے، اور یہ ہماری بادشاہت کی توہین ہے۔ بادشاہ اپنی مسند سے اٹھا، غصے سے شاہی میز تک گیا، چاندی کی ہتھوڑی اٹھائی اور سونے کی پلیٹ پر دے ماری۔ یہ بادشاہ کی کال بیل تھی۔ برطانیہ کے شاہی محل میں بادشاہ کے دفتر، خوابگاہ، دربار اور کوریڈور میں سندل کے چوکھٹے میں سونے کی 2 فٹ گول پلیٹ لٹک رہی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کی چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی تھی۔ بادشاہ جب احکامات لکھوانے کے لیے ADC کو بلانا چاہتا تھا، یا وہ کسی غلام، کسی خادم کو کمرے میں طلب کرنا چاہتا تھا، تو وہ چاندی کی ہتھوڑی سونے کی پلیٹ پر دے مارتا تھا، اور یوں ٹن کی خوفناک آواز پورے محل میں گونج اٹھتی تھی، اور اس آواز کے ساتھ ہی 1209 ملازمین کے بدن میں سراسیمگی پھیل جاتی تھی۔ یہ سراسیمگی اس وقت بھی ملازمین میں پھیل گئی۔ ADC بھاگتا ہوا بادشاہ کے میوزک روم میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے فرمایا، جوڈیشنل آرڈر لکھو۔ ADC نے کاغذ نکال لیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ آج سے ملک کا کوئی شخص بادشاہ کی تحریری اجازت کے بغیر ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکے گا۔ پوری رعایا پہلے تحریری اجازت لے گی۔ ADC نے کن آنکھوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا، سر جھکایا، آرڈر لکھا اور رائل لا ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں اس آرڈر کے بعد دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ برطانیہ میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ بن گیا، اور پورے ملک میں اس ڈپارٹمنٹ کی شاخیں کھول دی گئیں۔ اس قصبے یا شہر کے لوگ دفتر کے سامنے لائنیں بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنا اور اپنی بیوی کا نام لکھواتے تھے، اور تھوڑی سی فیس ادا کر کے دفتر سے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرتے تھے۔ یہ ازدواجی تعلقات کا شاہی پروانہ ہوتا تھا۔ یہ لوگ یہ پروانہ اپنے گھر کے دروازے پر آویزاں کر دیتے تھے۔ اس پروانے کا نام فارنیکیشن انڈر دی کانسٹینٹ آف کنگ تھا۔ پروانے کی اس نام کا مخفف آگے چل کر ایک غلیظ گالی بن گیا۔ میں ان سطروں میں یہ گالی نہیں لکھ سکتا، لیکن آپ کی سہولت کے لیے مخفف کے ابتدائی حروف الگ کر دیتا ہوں، اور آپ یہ حروف جوڑ کر وہ گالی خود بنا لیجئے۔ آپ فارنیکیشن کا F، انڈر کا U، کانسٹیننٹ کا C اور کنگ کا K الگ کر لیجئے، اور یوں وہ لفظ بن جائے گا جو دنیا میں اس وقت تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ ہے۔
یہ لفظ ہر امریکی شہری اوسطاً 100 مرتبہ روزانہ بولتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہیلو بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ 6 براعظموں میں ہر وہ شخص بولتا ہے جو فون استعمال کرتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں فون کریں، آپ کو دوسری طرف سے ہیلو کی آواز آئے گی۔ دنیا کے اکثر لسانی ماہرین کا خیال ہے کہ ہیلو کا لفظ ہیل سے نکلا، اور ہیل کا مطلب دوزخ ہوتا ہے۔ گراہم بیل نے 1876 عیسوی میں ٹیلی فون ایجاد کیا۔ وہ ٹیسٹنگ کے مراحل کے دوران اپنے ایک دوست کو ٹیلی فون کیا کرتا تھا۔ دوست کو آواز نہیں آتی تھی تو وہ اس آلے کو ہیل قرار دیتا تھا۔ یہ ہیل آہستہ آہستہ ہیلو بن گیا، اور یہ ہیلو آنے والے دنوں میں ٹیلی فون کے ساتھ چپک گیا۔ یہ ہیلو اب عام زندگی میں سلام بن چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے وقت ہیلو بھی کہتے ہیں اور ہائے بھی۔ ہائے کے لفظ کا پس منظر بھی انتہائی فحش ہے۔ یہ پس منظر پھر کسی دن میں بیان کروں گا۔ دنیا میں ہیلو کے بعد سب سے زیادہ شٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شٹ بھی غلیظ لفظ ہے، مگر یہ لفظ اب امریکی اور یورپی دنیا سمیت تمام معاشروں کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ مذہبی عبادت گاہوں سے لے کر عدالتوں تک بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا بین الاقوامی لفظ وہ ہے جس نے بادشاہ کے فارنیکیشن سرٹیفکیٹ سے جنم لیا تھا۔ چوتھا لفظ گاڈ ہے۔ پانچواں جیسس یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چھٹا لفظ اویا اوخ ہے، اور ساتواں لفظ اوکے ہے، اور سوری، تھینک یو اور ایکسکیوز می جیسے لفظ اس کے بعد آتے ہیں۔ جبکہ ان 10 لفظوں کے بعد ایسی 20 غلیظ گالیاں ہیں جو لوگوں کے معمول کا حصہ ہیں، اور یہ گالیاں اب کثرت استعمال کی وجہ سے سننے اور بولنے والوں کو غلیظ محسوس نہیں ہوتی۔ ہم اگر پاکستانی معاشرے کی لسانی روایات کا تجزیہ کریں تو ہمیں اس میں بھی 10 مشترکہ لفظ ملتے ہیں۔ ان 10 لفظوں میں 2 ایسی گالیاں بھی شامل ہیں جو بہن اور ماں کے لفظوں سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہمارے معمول کا حصہ ہیں۔ ہم یہ گالیاں 110 مواقع پر استعمال کرتے ہیں، اور ان موقعوں میں بچھڑے ہوئے دوست سے اچانک ملاقات، بچے کے امتحان میں کامیابی، عید کا چاند نظر آ جانا اور کرکٹ ٹیم کی جیت بھی شامل ہے۔ جبکہ باقی 8 لفظوں میں یا اللہ، السلام علیکم، ہور یعنی اور، بس کر، مہنگائی، جان دے یعنی جانے دو، اوئے اور شرم جیسے الفاظ شامل ہیں۔ شرم کا لفظ ہمارے معمول کا اس قدر حصہ ہے کہ ہم گھر سے لے کر مسجد اور سکول سے لے کر عدالت تک بھی اس کا کھلم کھلا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے والدین اپنے بچوں کو سرعام بے شرم کہتے ہیں، اور کوئی ان کی طرف چونک کر نہیں دیکھتا۔ شرمناک کا لفظ بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا میڈیا، ہمارے علماء کرام اور ہمارے اساتذہ بھی یہ لفظ کھلم کھلا استعمال کرتے ہیں۔ عوام یہ لفظ اکثر اوقات اخبارات کی ہیڈ لائنز میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیڈر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اینکر پرسن بھی۔ ملک میں مہنگائی تک کو شرمناک کہا جاتا ہے۔ ہم اکثر اوقات وکلاء کو یہ لفظ عدالتوں میں بولتے اور پٹیشنز میں استعمال کرتے بھی دیکھتے ہیں۔ پچھلے 5 برسوں کے دوران سپریم کورٹ کی مختلف سماعتوں میں بھی شرمناک کا لفظ بولا گیا، اور شاید کسی فیصلے کا حصہ بھی ہو۔ یہ لفظ اب ہماری روٹین کا حصہ بن چکا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شٹ اور ہیل کے لفظ امریکی اور یورپی تہذیب کا حصہ ہیں۔ عمران خان نے شاید اسی روزمرہ روٹین میں شرمناک کا لفظ بول دیا، مگر سپریم کورٹ نے اس پر سو موٹو نوٹس لے لیا۔ عمران خان کو 2 اگست کو سپریم کورٹ نے طلب کیا، اور عمران خان نے کورٹ میں کھڑے ہو کر حیرت سے چیف جسٹس سے کہا، مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ شرمناک گالی ہے۔ عمران خان درست کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے 99.99% لوگ اب شرمناک کو گالی اور قابل تعزیر جرم نہیں سمجھتے۔ یہ اب معمول کا لفظ ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے باوجود نوٹس لے کر اچھا فیصلہ کیا۔ معزز جج حضرات کو چاہیے یہ اب اس لفظ پر پابندی بھی لگا دیں تاکہ ہماری زبان صاف ہو سکے، اور سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ عوام، اینکر پرسنز، صحافی، وکلاء اور جج حضرات بھی یہ لفظ استعمال نہ کر سکیں۔ عدالت اگر تھوڑی سی مہربانی کرے تو یہ مزید ایسے 10-20 لفظوں پر پابندی لگا سکتی ہے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ پوری قوم ان کا ساتھ دے گی، کیونکہ قوم ان شرمناک لفظوں کی وجہ سے بے شرم ہو رہی ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے،
اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔